کے ساتھ نماز پڑھنے کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ نماز سے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص سے کچھ رکعتیں جماعت کی چھوٹ جائے، دیکھیں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسجد آیا کہ امام نماز شروع کر چکے تھے اور کچھ رکعتیں ہو چکی تھی، تو یہ بند کر، تو جس سے کچھ رکعتیں رہ جائیں اور کچھ رکعتیں مل جائیں، ایسے مقتدی کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ مسبوق، میم سین با واو اور قاف، اس سے کچھ رکعتیں جا چکی ہیں۔ تو ایسا مسبوق آدمی جب نماز کے اندر شامل ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا کہ جتنی جماعت باقی رہ گئی ہے وہ تو امام کی اقتداء میں پوری کر لے گا۔ یہ تو مسئلہ آسان ہے نا دوستو، جتنی رکعتیں اس کو امام کے ساتھ مل جائے وہ رکعتیں تو یہ امام کی اقتداء میں پوری کر لے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو یہ سلام پھیرے گا؟ یہ نہیں پھیرے گا نا۔ کیوں نہیں پھیرے گا؟ اس لیے کہ اس کی کچھ رکعتیں باقی ہے، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جتنی بھی ہوں وہ باقی ہے، یہ سلام نہیں پھیرے گا۔ یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر مابقیہ نماز کو پورا کرے گا، اور ایسا پورا کرے گا جیسے کہ ایک اکیلا آدمی، جس کو منفرد کہتے ہیں، اکیلا آدمی جیسے نماز پڑھتا ہے، یہ اس طرح اس نماز کو پورا کر لے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے ایک اکیلا آدمی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ بھی خود پڑھنی ہے، قرات بھی خود کرنی ہے، یہ سب اس کو کرنی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ مسبوق جب اپنی مابقیہ رکعتیں پڑھے گا تو یہ ان رکعتوں میں قرات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مابقیہ رکعتیں یہ کس ترتیب پر پوری کرے گا؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ جو مابقیہ رکعتیں ہیں اس کو یہ شروع سے جو قرات والی رکعتیں ہیں وہ پہلی پڑھے گا اور مابقیہ رکعتیں اس کے بعد پڑھے گا۔ اب ایک آسان سی سادہ سی مثال لے لو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا اور ابھی جیسے عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو عشاء میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 4 رکعتیں۔ جب یہ پہنچا تو اتفاق سے امام صاحب نے 2 رکعتیں پوری کر لی، تیسری میں کھڑے ہو گئے اور یہ تیسری میں اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گئے۔ اس مقتدی کو کیا کہیں گے؟ مسبوق کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مسبوق۔ یہ مسبوق امام کے ساتھ مابقیہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 2 امام کی رہ گئی ہے۔ یہ امام کے ساتھ مقتدی بن کر شامل ہو جائیں گے اور اپنی وہ 2 رکعتیں یہ پوری کر لیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگا، جب امام سلام پھیریں گے تو یہ سلام نہیں پھیریں گے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ مسبوق کھڑے ہو جائیں گے اپنی مابقیہ نماز کو پورا کرنے کے لیے۔ ان کے ذمے کتنی رکعتیں رہ گئی؟ 2 رکعتیں۔ اب یہ 2 رکعتیں جو یہ پڑھیں گے تو یہ امام کی جو پہلی رکعت تھی جس میں سورہ فاتحہ بھی تھی اور کوئی سورت بھی تھی، یہ اسی انداز سے یہ سمجھیں گے کہ اب یہ ان کی کون سی رکعت ہے؟ تیسری رکعت ہے۔ ان کی تو تیسری ہے نا، لیکن پڑھیں گے اسی انداز میں جیسے امام نے پہلی رکعت پڑھائی تھی۔ لہٰذا یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، یہ سورت بھی پڑھیں گے اور رکوع سجدے کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان کی ہے 4تھی رکعت اور اس کو اس انداز سے پڑھیں گے جیسے امام نے کون سی رکعت پڑھی تھی؟ دوسری رکعت۔ بات سمجھ گئے؟ اور پھر آخر میں قاعدہ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ دوسری ایک صورت دیکھ لیں کہ یہ آئے اور مثال کے طور پہ امام نے عشاء کی 3 رکعتیں پڑھا دی تھی، 3 رکعتیں ہو چکی تھی۔
ان کو امام کے ساتھ ایک رکعت ملی، ایک رکعت پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، انہوں نے نہیں پھیرا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑے ہو گئے اور اب انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 3 رکعتیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ ان 3 رکعتوں میں سے جو یہ پہلی رکعت پڑھیں گے وہ والی رکعت ہوگی جو امام صاحب کی پہلی رکعت تھی، لہٰذا یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، رکوع کریں گے، قومہ کریں گے، 2 سجدے کریں گے، 2 سجدوں کے بعد یہ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان کا پہلا قاعدہ کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2 رکعتیں ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک انہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، ایک انہوں نے ابھی اکیلے پڑھ لی۔ 2 رکعتوں کے بعد پہلا قاعدہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ قاعدہ پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان کی ہے تیسری رکعت، اور تیسری رکعت کو یہ پڑھیں گے جیسے امام نے کون سی رکعت پڑھی تھی؟ دوسری رکعت، لہٰذا سورت بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، رکوع، قومہ، 2 سجدے کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے ڈائریکٹ۔ اس لیے کہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد فوراً چوتھی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کیا پڑھیں گے؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کی چوتھی رکعت اس انداز میں ہوگی جیسے امام کی تیسری رکعت۔ کسی کو مسئلہ سمجھ میں آیا دوست؟ سمجھ گئے دوست؟ تو یہ مسبوق کا مسئلہ ہے، بعض دفعہ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ پہلے کچھ گزر بھی چکی ہے اور یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، یا نمازوں کے اوقات چینج ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو یہ سمجھ کر کیوں ہو بھئی محلے کی مسجد میں تو بھئی نماز ہو گئی، تو یہ سوچ کر اس شخص نے کیا کیا؟ اپنی نماز گھر میں پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی ٹہلتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ بھئی ابھی تو مسجد میں ابھی نماز کھڑی، عشاء گھر میں پڑھ لی، اور آنے کے بعد دیکھا کہ عشاء تو ابھی کھڑی ہو رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرض نماز ایک دفعہ پڑھی جا سکتی، 2 دفعہ نہیں۔ ایک وقت کی جو فرض نماز ہے نا، جیسے عشاء ہے، ابھی ہم سب نے عشاء پڑھ لی الحمدللہ، تو اب چاہے کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی بنوری ٹاؤن میں شیخ سدیس آئے ہوئے عشاء پڑھا رہے، تو ہم اگر جائیں وہاں پر تو ان کے پیچھے دوبارہ عشاء کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک دفعہ ہے، فرض ایک دفعہ ہے۔ لیکن اب یہ بندہ کیا کرے؟ جب مسجد آیا اور دیکھا کہ بھئی اب تو جماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے آ چکا ہے کہ ایسی صورت کے اندر یہ بندہ جائے آئے نہیں، بلکہ کوشش کرے کہ امام کے پیچھے کس نیت سے کھڑا ہو جائے؟ نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے، نفل کی نیت سے یہ وہ 4 رکعتیں عشاء والی پڑھ لے۔ لیکن ایسا یہ کتنی نمازوں میں کر سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ ایک دفعہ فرض پڑھ چکا ہے اور مسجد آنے کے بعد دیکھا کہ وہی نماز جماعت سے ابھی کھڑی ہو رہی ہے، تو یہ نفل کی نیت سے شامل ہو جائے نا۔ لیکن یہ 5 میں سے کتنی نمازوں میں نفل کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے؟ جی صرف 2، ظہر اور عشاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اپنی فجر پڑھ چکا ہے گھر پہ اور مسجد آیا اور امام نے فجر شروع کرائی، تو امام کے پیچھے یہ نفل کی نیت سے اس لیے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ فجر کی فرض کے فوراً بعد نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ عصر میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر عصر گھر میں پڑھ کے آیا اور امام نے مسجد میں عصر کی 4 رکعت فرض کھڑی کرائی، تو یہ اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اذان تک درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ مغرب کی نماز اس نے گھر میں 3 رکعت فرض پڑھ لی اور مسجد آیا اور مسجد میں امام صاحب نے ابھی مغرب کھڑی کرائی، تو یہ امام کے ساتھ اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کہ 3 رکعت نفل کی ہوتی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ سہولت اس کو صرف کتنی نمازوں میں ہے؟ 2 میں، ایک ظہر میں
اور ایک عشاء کے اندر. یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا دوستو. تیسری بات فقہا نے یہ لکھی ہے کہ اگر ایک بندہ یہ سمجھ کے جماعت کے لیے آیا مسجد کے ابھی وقت باقی ہے، اور آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھائی کل تو وقت تبدیل ہو چکا تھا، یہ 8:30 سمجھ کے آیا، پتہ چلا نماز تو 8:15 ہو گئی. یہ بندہ اب کیا کرے؟ یہ مسئلہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ عموماً ہم جب ایسا دیکھتے ہیں نا کہ نماز ہو گئی، چلو بھائی وہاں اپنی نماز. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کے علم میں ہو کہ قریب میں دوسری مسجد میں مجھے جماعت مل سکتی ہے، تو یہ اپنی نماز انفرادی نہ پڑھے، بلکہ کیا کرے؟ جا کے جماعت والی مسجد میں جا کے جماعت میں شامل ہو جائے. سمجھ گئے؟ اور اگر اسے یہ یقینی طور پہ پتہ نہیں ہے، بلکہ ممکنہ طور پر ہے، حتمی نہیں ہے کہ پتہ نہیں سامنے والی مسجد میں کیا وقت ہے نہیں، تو ایسی صورت میں بہتر ہے چلا جائے، اور اگر نہ جائے تو کوئی مسئلہ مضائقہ نہیں ہے. ایسی صورت میں انفرادی طور پر اپنی نماز یہ پڑھ سکتا ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے کچھ اہم مسئلے وہ ہماری سنتوں اور نفل سے متعلق ہے. بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ سنتیں اس نے شروع کر دی، سنتیں، اور ابھی سنت پوری ہوئی نہیں تھی کہ امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی. اب کیا کریں؟ بات سمجھ گئے؟ اس صورت میں ایک بات تو یاد رکھیں، ایک اصول اور ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں نفل نماز پڑھنا لازمی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، نفل تو اختیاری نماز ہے، شروع کرنا لازمی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے نوافل کی نیت باندھ کے شروع کر لی تو اس نفل کو پورا کرنا لازمی ہوگا. اس کو کہتے ہیں لزم النفل بالشروع. نفل لازم نہیں تھے لیکن شروع کرنے سے ذمے پر لازم ہو جاتے. جیسے اب مثال کے طور پہ ایک ساتھی ابھی فارغ ہوئے درس سے، چلو بھائی 2 رکعت نفل پڑھ لیتے، اس نے باندھا، رکوع میں گئے تھے کہ کسی نے ان کو آواز دی یا ان کو لگا کہ وضو کا سخت تقاضا ہے، تو یہ دوڑتے ہوئے نماز توڑ کے چلے گئے، جا کے وضو بنایا. تو آپ بتائیں جو 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی اس کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب ضروری ہو گیا. شروع کرنے سے نفل ذمے پر لازم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے. رہ جاتی ہے بات سنتوں کی کہ اگر امام ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی اور ہم سنتیں شروع کریں تو اس میں کیا ضابطہ ہے؟ دیکھیں، اس میں آسان سی بات یہ کہ مساجد میں فرض نماز کا وقت طے ہوتا ہے. 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے، سب کو پتہ ہے. اور ظہر سے پہلے کی سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ 4 ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے. جب ہم آئے مسجد میں دیکھا بھائی 1:28 ہو رہے ہیں، تو جماعت میں کتنے منٹ باقی ہے؟ 2 منٹ میں 4 رکعتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ تو صاف سی بات ہے. لہٰذا جس بندے کو یقین ہو کہ میری سنتیں ابھی چل رہی ہوگی کہ امام صاحب جماعت کھڑی کر دیں گے، اس بندے کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا انتظار کر لے. بات سمجھ گئے؟ یہ کیا کر لے؟ تھوڑا سا انتظار کر لے، فرض پڑھ لے، اور فرض کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ ابھی 2 رکعت سنت بھی ہیں اور یہ 4 رکعت والی سنت بھی پڑھنی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ یہ بھی پڑھنی چاہیے. لیکن اب ترتیب کیا کریں؟ تو بعض فقہا نے لکھا کہ جو 4 ذمے پر رہ گئی اس میں تاخیر پہلے سے ہو گئی ہے، لہٰذا جیسے ہی فرض کا سلام پھیرے دعا ہو جائے تو پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں پڑھ لیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ 4 سنتوں کا وقت تو متاثر ہو گیا، تو 2 والوں کا کیوں متاثر کر رہا ہے؟ لہٰذا پہلے 2 پڑھ لے اور پھر اس کے بعد 4. تو مقصد یہ ہوا کہ دونوں صورتوں کی گنجائش. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں صورتیں اس کے اندر درست. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ کے کہ یار چلو میں 3 منٹ 3.5 منٹ پڑھ لوں گا 4 رکعتیں، بعض ہوتے ماشاءاللہ تیز ہوتے. اب اس نے شروع کی اور دوسری رکعت میں پہنچا تھا، دوسری میں پہلا قاعدہ نہیں ہوا کہ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی؟
اس کے پہلا قاعدہ نہیں ہوا، غور کیجئے گا، اور امام نے ظہر کی نماز کو کھڑا کر دیا۔ اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 4 پوری نہ کرے، دوسری رکعت کے قاعدے کو پورا آخر تک پڑھ کے سلام پھیر کے ان 2 رکعتوں کو کیا بنا دے؟ نفل بنا دے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ان 2 کو کیا بنا دے؟ نفل بنا دے، اور یہ جو 4 رکعتیں سنتیں تھی یہ کب پڑھے؟ نماز کے بعد پڑھے۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے سنتیں شروع کی، پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، قاعدہ ہو گیا، تیسری میں آ گیا، اور تیسری رکعت کے دوران امام صاحب نے پڑھا اللہ اکبر، جبکہ یہ قاعدے سے آگے نکل چکا ہے۔ ایسی صورت میں نہ نماز توڑے نہ بیٹھے، بلکہ اختصار کے ساتھ چوتھی رکعت ملا کر اپنی سنتوں کو کیا کرے؟ پورا کر لے، پھر آ کر فرض کے اندر شامل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ رہ جاتی ہے بات فجر کی سنتوں کی۔ اب فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ مسجد آیا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب جماعت کے لیے بس کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے نا، تو لہٰذا ابھی پہلی رکعت کی قرات چل رہی ہوگی اور میں 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، تو اس بندے کو چاہیے کہ پہلے 2 سنتوں کو کیا کرے؟ جلد از جلد مختصر کر کے پورا کر لے، ادا کر لے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ جس بندے کو یقین ہے کہ یہ دوسری رکعت کے رکوع تک بھی امام کو پالے گا، کون سی نماز میں؟ فجر میں دوسری رکعت کے رکوع تک پالے گا، تو اس کو بھی چاہیے کہ فجر کی سنتیں پڑھ لے، جلدی سے کنارے پہ ہو کے، بیچ میں نہ پڑھے، پھر آ کے شامل ہو۔ اور بعض فقہا نے اس سے بھی آگے لکھا کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں امام کو فجر کے قاعدے تک پالوں گا آخر میں، تو اس کو بھی چاہیے کہ سنتیں ترک نہ کرے، بلکہ سنتیں پڑھ کر آ کے امام کے ساتھ قاعدے تک بھی شامل ہو سکتا ہے تو شامل ہو جائے۔ آخری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ یہ جب آیا تو امام آلریڈی دوسرے سجدے یا قاعدے میں تھے، تو یہ سنتیں پڑھے گا اور امام سلام پھیر دیں گے، تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ سنتیں شروع نہ کریں، بلکہ فرض میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اپنی فرض نماز پڑھ لے۔ پھر سنتیں کب پڑھے گا؟ اس دن کے اشراق کے وقت کے شروع ہونے کے بعد۔ یہ فجر کی سنتوں کی خصوصیت ہے صرف، باقی کسی نماز کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، جب اس کا وقت نکل گیا تو نکل جاتا ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید اور اہتمام ہے، تو فقہاء نے لکھا صرف اس دن کی فجر اگر اس کی سنتیں رہ گئی تو انسان انتظار کرے، جب اشراق کا وقت داخل ہو جائے، نوافل جائز ہو جائے، تب یہ اپنی 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہ بہرحال کچھ مسائل تھے، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہماری مسجد کے ایک پرانے نمازی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک قریبی دوست، ان کے والد صاحب اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور موذی مرض کا شکار ہے، سخت تکلیف میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی اس تکلیف کو، ان کی اس آزمائش کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے، جلد از جلد شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، چھوٹے امراض ہیں، بڑے امراض ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔